نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اجمی صحابی نے حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو گیا اور رستے میں سے اس کا گزر ایک جنگل میں سے ہوا اور اس نے سوچا کہ پہاڑی ہاتھ سے بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بطور تحفہ لے جاتا ہوں۔ اس کو ایک ہرن کا بچہ بہت خوبصورت ایک ہرن کا بچہ نظر آیا اور اس نے اس بچے کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا اور کہا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میں آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ہرنی کے بچے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اپنے اجمی صحابی سے باتیں کر رہے ہیں۔ کتنے میں حضرت امام حسن آئے اور آ کر کہنے لگے، کیا پیارے نانا جان، یہ بچہ مجھے بہت خوبصورت لگا ہے، لہٰذا یہ بچہ مجھے دے دے تاکہ میں اس کے ساتھ کھیلوں، یہ بچہ مجھے بہت خوبصورت لگا ہے۔ نانا جان تو انکار نہیں نہ کر سکتے تھے۔ آپ کے حضرت امام حسن کے نانا جان، حضرت امام حسن ان کے لہتے جگر، نور نظر اور نواسا بھی لگتے تھے۔ کہا کہ یہ لو حسن، آپ لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر کھیلو۔ حضرت امام حسن اس بچے کو جب گھر لے کر گئے اور اس کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اندر سے حضرت امام حسین نے جب دیکھا اس ہرن کے بچے کو اور کہنے لگے کہ اے بھائی حسن، یہ بچہ مجھے بہت خوبصورت لگا ہے، یہ بچہ آپ مجھے دے دے۔ بھائی حسن نے کہا کہ اے بھائی حسین، یہ بچہ میں لے کر آیا ہوں اور میں نے آپ کو نہیں دینا، یہ بچہ مجھے بہت خوبصورت لگا ہے، اسی وجہ سے میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ حسن بھائی، آپ اس طرح کا ایک اور لے آنا اور یہ مجھے دے دو۔ آپ نے کہا کہ اے بھائی حسن، آپ اس طرح کا ایک اور لے آنا، یہ مجھے دے دو۔ آپ نے کہا بھائی، یہ میں نے نہیں دینا۔ دونوں بھائیوں کو اس بات پہ تنازع ہونے لگا، تکرار ہونے لگا۔ بعد میں حضرت امام حسن نے کیا کہا کہ بھائی حسین، میں بھی نانا جان کی بارگاہ میں سے لے کر آیا ہوں، جاؤ آپ بھی وہاں سے جا کے لے آؤ۔ حضرت امام حسین بھاگتے ہوئے اپنے نانا جان نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے، کیا پیارے نانا جان، جو ہرنی کا بچہ آپ نے حسن بھائی کو دیا ہے، اس طرح کا بچہ ایک مجھے بھی دے۔ آپ نے کہا حسین، ایک ہی بچہ تھا، وہ حسن لے گیا ہے، جب دونوں بھائی آپ اس سے کھیلو۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں نانا جان، میں نے اس طرح کا ایک اور بچہ لینا ہے، میں نے بھائی حسن کے والے بچے کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ آپ نے کہا حسین، بچہ ایک ہی تھا اور وہ تیرا بھائی حسن لے گیا ہے، دونوں بھائی اس سے کھیلو۔ حضرت امام حسین نے پھر آپ سے کہا کہ پیارے نانا جان، میں نے اس طرح کا ایک اور لینا ہے۔ آپ نے کہا حسین، اگر تم حسن سے پہلے آ جاتے تو وہ تم لے جاتے۔ حضرت امام حسین کے چہرے پر نا تھوڑے سے رونے کے آثار نظر آئے۔ حضرت امام حسین کے چہرے پر تھوڑے سے نا رونے کے آثار نظر آئے۔ تو جو آپ کے پاس ہی اجمی صحابی بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اجمی صحابی کہنے لگا، کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ سامنے مسجد نبوی کے اندر ایک ہرن اپنا اسی طرح کا بچہ لے کر کھڑی ہے، آپ ارشاد فرمائیں اور میں اس بچے کو اور اس ہرنے کو آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس ہرنے اور اس بچے کو لے کر آؤ۔ جب وہ ہرنی آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ اے ہرنی، تو کہاں پر آئی ہے؟ کہا کہ ایک میرا بچہ پہلے گم ہوا تھا، میں اس کی غمگینی کے اندر تھی کہ قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ وہ تیرا بچہ پر امن ہے، پر سکون ہے، تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ حضرت امام حسین
ایک اور بچے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. ان کے چہرے پر رونے کے آثار نظر آ رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو رخسار پر نہ گرے, ان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. کس سے پہلے تم اپنے اس بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو نیچے نہ گرے. اتنے میں ہرن نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھے قدرت کی طرف سے یہ آواز آئی تھی اور میں اس بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اے بھائیو, اے جوانوں, غور کرنے والی یہ بات ہے. حضرت امام حسین نے غمگین تھے, حضرت امام حسین پر غموں کے پہاڑ آئے, حضرت امام حسین نے وہ غموں کے پہاڑ برداشت کیے, تکلیفیں آئیں, تکلیفیں برداشت کی, یہاں تک کہ اپنی گردن اپنے جسم سے لیدہ ہو چکی تھی, آپ کی زلفیں خون میں لت پت ہو چکی تھی. اس دین کی خاطر, اس اسلام کی خاطر اے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اس ہرنے کو کہا کہ آنسو رخسار پر نہ گرے اس سے پہلے کہ تم اس بچے کو لے کر وہاں پر حاضر ہو جاؤ. اے بھائیو, جس کی زلفیں خون میں لت پت تھیں, جس کا گردن تن سے جدا ہو چکی تھی, اس نے دین کی خاطر اتنا کچھ کیا, اور آج ہم دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ غور کرنے والی جوانوں یہ بات ہے, ہم دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں آج؟ ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہم دین, ہمارا دین اسلام ہے, بہت ہی مشقتوں کے ساتھ اسلام ہمیں ملا, تو ہم اسلام کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی مسجد میں جائے نا, نمبر 1 کہ مسجد بنائی گئی, اس کے اندر امام مقرر کیا گیا, مؤذن کو بھی مقرر کیا گیا. اے بھائیو, رب کا پیغام دن میں 5 مرتبہ آتا ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح بھی کہتا ہے. اے بھائیو, اگر کوئی مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہے اور اگر کسی دوسرے کو بولے نا آپ بھائی نماز کی طرف جائیں, تو اس اگلے کا کیا جواب ہوتا ہے کہ یار میرے کپڑے گندے نے تے میرے سے دعا تو کر چلی, میں بھی آپ آئی ہوں, میرے کپڑے گندے. اے بھائی, تیرا دل بھی گندا ہے, تیرے کپڑے تو گندے ہیں, تیرا دل بھی گندا ہے. ہم دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ جہاد فرض ہے, کیا جہاد کر رہے ہیں؟ زکات بھی دینی ہے, زکات دے رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں. زندگی میں ایک حج فرض ہے. اسلام کے رکن کا ہمیں پتا ہے, ہم ان میں سے کون سا رکن ادا کر رہے ہیں. جوانوں, غور کریے کہ ہم دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں. کبھی صبح اٹھ کر رب کو یاد کیا ہے؟ فجر کی نماز ہم نے ادا کی ہے. رب کہتا ہے کہ تو فجر کی نماز پڑھ اور اپنے گھر سے رزق کی تلاش کے لیے نکل جا, رزق دینا رب کا کام ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, کام کاجوں میں نکل جاتی ہے. عصر کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے, کام کاجوں میں نکل جاتا ہے. مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے, گانے بازوں میں نکل جاتا ہے. عشاء کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے, ہم سنوکروں, کلبوں, فلموں, ڈراموں میں دیکھ چکے, وہ ٹائم ہم پاس کر دیتے ہیں. مانو کہ قدرت کی طرف سے اس ہرنی کو آواز آئی کہ حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ رخسار کو نہ چھوئے اس سے پہلے کہ تم اپنے بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. حضرت امام حسین بھی وہاں پر ہی تھے. کہ بھائیو, اے جوانوں, حضرت امام حسین کی اپنی امت نہیں, اگر کوئی غیر کرتا تو پھر بھی تھا, اپنوں نہیں حضرت امام حسین کی گردن پر چھرا پھیر کر گردن کو تن سے جدا کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 100 بار اس گردن کو چوما کرتے تھے, اس گردن کو کاٹ دیا ہے. جس زلفوں کو 100 بار چوما کرتے تھے وہ زلفیں خون میں لت پت ہو چکی ہیں. اے بھائیو, اے جوانوں, قبر بھی نصیب نہیں ہوئی, سر کسی اور جگہ دفن ہے اور جسم کسی اور جگہ دفن ہے. انہوں نے دین کی خاطر اتنا کچھ کیا تھا, اتنا کچھ کیا کہ اپنی جان قربان کر دی تھی. اور آج ہم دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اعمال پر محاسبہ کرنا چاہیے.